خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومنز کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دی رومنز بائی پال، اور اس کا 6 باب 6 چیپٹر، اور اس حوالے سے آج چوتھا پروگرام ہے، 4th پارٹ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور آتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ عزیزو، آپ کی فیڈ بیک کے لیے، آپ کے پیار کے لیے جو آپ کلام مقدس سے کرتے ہیں، اس عزت کے لیے، اس سفر کے لیے جس میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جو پاک کلام کے ساتھ ہے، سارا جلال ہمارے خداوند کو ملے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اپنے دہنے ہاتھ سے سنبھالے، آپ کو روحانی اور دنیاوی اچھی نعمتوں سے سیر اور آسودہ کرے، اور آپ خداوند کی خدمت، خداوند کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو اپنے خاص، مخصوص، جو صرف آپ کے لیے مختص ہے، اس طریقہ کار سے اپنی خدمت کے لیے قوت سے اور قدرت سے، کثرت سے استعمال کرے۔ عزیزو، بہت سے دوستوں نے جو یہ ہم سلسلہ کر رہے ہیں رومیو کے خط کا، اس حوالے سے خاص طور پر جو ہم بپتسمہ کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، اور جو نئی جہتیں، نیو ڈائمینشنز دے رہے ہیں پولس ربی شاؤل بپتسمہ کے حوالے سے، خدا یسوع مسیح کی صلیب، ان کے مرنے، ان کے جی اٹھنے کے حوالے سے، ہمارے عزیز بھائی نے لاہور سے ہمیں بہت اچھی فیڈ بیک دی، کیونکہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ بپتسمہ کی اہمیت کو، بپتسمہ لینے کو پروموٹ کر رہے تھے، اور وہ گزشتہ 3 سالوں سے سٹرگل کر رہے تھے، جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن جو آرگیومنٹس تھے، جو دلائل تھے دوسری جانب سے، ان کو وہ کاؤنٹر نہیں کر سک رہے تھے، ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سک رہے تھے۔ لیکن خداوند نے کل کے پروگرام میں انہیں اپنی پاک روح سے مسح کیا، خداوند کے کلام کی خوبصورت باتیں ان کو سمجھ آئیں، اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اب وہ ایک نئے طور پر ان بھائیوں کو جنہیں بپتسمہ کی ضرورت ہے مگر وہ بپتسمہ لینے سے گھبراتے ہیں، اس کے خلاف ہیں، ان سے نہ صرف وہ بات کریں گے بلکہ خداوند نے چاہا تو وہ بہت جلد بپتسمہ بھی لیں گے۔ عزیزو، ہم سب ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، آپ سبوں کے لیے دعا گو ہیں جو بپتسمہ سے دور ہیں، جو بھی بپتسمہ کو ٹھیک طور پر نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ عزیزو، ہم نے کل کے پروگرام میں دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح بپتسمہ خداوند یسوع المسیح کی راست بازی کو پہننے کا نشان ہے، کس طرح بپتسمہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم مسیح میں مرنے اور دفن ہونے کا نشان لیتے ہیں پانی میں نیچے جانے سے، کس طرح ہم اپنی پرانی انسانیت کو، جس کے حوالے سے میں آپ کو گزشتہ 2-3 پروگرامز سے سکھا رہا ہوں کہ اس کو سیکنڈ نیچر کہا جاتا تھا، سیکنڈ نیچر آف سن، یا سرہارا ایول انکلینیشن، بری طبیعت، یعنی بری طبیعت اور اچھی طبیعت میں سے بری طبیعت کو دفن کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا اس سمبلزم سے، بپتسمہ کی اس ٹرمینالوجی سے۔ جو مشابہت، جو سملیرٹی پولس ہمیں بتانا، سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس سمبلزم کو، مشابہت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ اسے ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں، اس پر عملی طور پر کام کرنا ہے، وگرنہ خداوند کے کلام کے مطابق جیسے خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں، ہم اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہریں گے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ کیوں؟ کہ جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ عزیزو، میں بیوقوفی نہیں کرنا چاہتا، اور ہم میں سے بتھیرے ہیں جو یہی چاہیں گے کہ ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں، ہم اپنا گھر چٹان پر بنائیں۔ خداوند کا پاک کلام، خداوند کا بیٹا یسوع المسیح، میرا اور آپ کا منجی یشوع مشیح، عقل مند آدمی اسی کو کہتا ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے، جو خداوند کی باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ بپتسمہ کی بات صرف سننے تک نہ رکھیں بلکہ اس پر عمل کریں، اور مسیح کی نئی زندگی کو، راست بازی کو پہنیں۔ جب آپ بپتسمہ لے کر نکلتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کے جو ٹریٹس ہیں، جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں،
وہ ہماری زندگی میں نظر آنے چاہیے. اگر نظر نہیں آ رہے دین وی مسٹ ورک ٹورڈز دیم. عزیزو، خداوند ہماری مدد کرے گا بشرطے کہ ہم خود اپنی ان بری عادات کو ترک کرنا چاہ رہے ہیں اور اچھی عادات کو، اچھی اوصاف کو اپنانا چاہ رہے ہیں. چھٹے باب کی 11ویں سے 13ویں آیات تک، 6 چیپٹر کی 11 سے 13 ورسز تک پولوس چیزوں کو سم اپ کر رہے ہیں، سم اپ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کا خلاصہ کرنا شروع کرتے ہیں. میں ان کو پڑھتا ہوں آپ کے لیے، پھر اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں خدا ان کی پاک روح کی ہدایت سے اور خدا ان کے پاک کلام ہی کی روشنی میں. وہ یوں لکھتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو. آمین. عزیزو، یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کچھ لمحے پہلے، کہ ہم نے بپتسمہ کے بعد اپنی اس پرانی انسانیت کو، ایول انکلینیشن کو، یاتسر ہارا کو، بری طبیعت کو ختم کرنا ہے، بری عادات کو ختم کرنا ہے. اینڈ دس از اے پروسیس، دس از اے جرنی. یہ ایک سفر ہے. کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ فوراً آسان ہو جائے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہو. اور پولوس اسی بات کو اپنی سوچ سے، اپنی رائٹنگ سے ہمیں سکھا رہے ہیں، ود دی انسپریشن آف ہولی اسپرٹ، آف کورس پاک روح کی ہدایت سے، کہ اپنے اعضاء کو، جو اعضاء آنکھیں، ہاتھ، پیر، ذہن، دل برا سوچ رہے ہیں، اس برائی کی بجائے اپنے اعضاء کو خداوند کے حوالے کرو. یوز them فار دا گلوری آف گاڈ. اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو خدا کی جانب لگاؤ تاکہ ہم خداوند یسوع المسیح جیسے نظر آئیں. عزیزو، میں جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو 6 ستمبر ہے. پاکستان کے لوگ اس دن کو یوم دفاع کے حوالے سے جانتے ہیں، ڈیفنس ڈے کے حوالے سے جانتے ہیں. فوج کا بہت خاص دن ہے، ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے فوجیوں کی، ان لوگوں کی جن لوگوں نے اپنے اپنے ملک کے لیے جان قربان کی. ہم انگلینڈ میں ہوتے ہیں، یہاں پر وار میموریل ڈے منایا جاتا ہے. اپنے شہداء کو، اپنی آرمی کو، اپنی نیوی کو اور فورسز کو یاد کیا جاتا ہے. امریکہ میں بھی جو ویٹرنز ہیں ان کے حوالے سے ایک خاص دن منایا جاتا ہے، وہ لوگ جو فوج میں تھے، کیونکہ فوجی جب جنگ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک ٹرومیٹک سٹریس ہوتا ہے، ایک شدید صدمہ ہوتا ہے، اور کئی فوجی PTSD نامی ایک بیماری کا شکار ہوتے ہیں، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر. یعنی ان کو وہ شدید صدمہ جو جنگ کا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے اور اپنے جسم کے اعضاء کے کھونے کا جو خدشہ ہوتا ہے، جو ہو جاتے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں. کئی لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مسیحی فوجی ہیں امریکہ میں، جو فیتھ پر، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہیں، عزیزو، ان فوجیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فیتھ کی، آپ بائبل کی، اپنے عقیدے کی مدد لیں اور اس بیماری سے نکلیں. کیونکہ خداوند پر بھروسہ کرنا عزیزو اپنے مشکل حالات میں، اپنی بیماریوں سے آزادی حاصل کرنے میں بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے میں، اپنے اعضاء کو کنٹرول کرنے میں، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر سے نکلنے میں خداوند پر ایمان رکھنا اور اس ایمان کے حوالے سے اپنی سوچ کو بدلنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہی پولوس کہہ رہے ہیں. This is what Paul is saying to the believers. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کنٹرول ہے، اب ہمارے پاس وہ ریسورس ہے، ہمارے پاس وہ تعلق ہے مسیح یسوع کا، اس کی صلیب کا، اس کے مرنے اور جی اٹھنے کا، جس سے ہم فتح مند ہو سکتے ہیں. ہم اپنی ایول انکلینیشن سے، یاتسر ہارا سے آزاد ہو سکتے ہیں. وی مسٹ گیٹ ریڈ آف دیٹ ایول انکلینیشن جو ڈینجرس ہے، جو ٹرومیٹک ہے، جو ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے اعضاء کے لیے خطرناک ہے. اور جس طرح
لوگ لڑتے ہیں اپنے مخالفوں سے، اپنے دشمنوں سے، ان بری عادات کو بھی ہم نے اسی طرح خداوند یسوع المسیح کی قوت سے لڑ کر ان پر فتح پانی ہے، کیونکہ فتح مند یسوع ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ مسیح کی فتح مندی کا نشان، اس کی صلیب، بپتسمہ کا وہ نشان ہمارے ساتھ ہے۔ ہالیلویہ۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہر ایک سانس کے ساتھ بھی ہم خداوند کا شکر کریں تو وہ کم ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، اور اسپیشلی ہم جو بدکار تھے، ہم جو گناہ گار تھے، ہمارے لیے کون اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمارا چھٹکارا، ہمارا کفارہ کرائے گا؟ لیکن خداوند نے ایسا کیا۔ اس کی مہربانی، اس کا خیسید، اس کا خین، اس کا فضل بے پایاں ہے۔ اس فضل کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس کے بیٹے کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور ہم اس پاک کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمارے جسموں میں، ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے جب ہم اس کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے ہیں، جب ہم اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور پولس اس تھیم کو کنٹینیو کریں گے، لیکن 14th ورس آف 6th چیپٹر ایک ایسی ورس ہے، ایک ایسی آیت ہے، 14ویں آیت 6 باب کی، جس کے حوالے سے اتنی زیادہ کنفیوژن، بے یقینی اور ڈیفرنٹ تھیولوجیز، مختلف تعلیمات بنی ہیں کہ خاص طور پر خداوند کے جو شریعت ہے، خداوند کی جو توریت ہے، اس کے برخلاف بہت سے لوگ اس آیت کو یوز کرتے ہیں۔ سو میں اس 14ویں آیت کو پڑھوں گا آپ کے لیے، اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام کے باقی ٹائم میں بھی، اور کل کے پروگرام میں بھی ہم اسی سے آغاز کریں گے، کیونکہ اس آیت کو سطحی طور پر پڑھنا واقعی خطرناک ہے۔ اس کو جب تک ہم تفصیل سے نہ دیکھیں، وہ در حقیقت کنفیوژن کا موجب ہے۔ پولس جب یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کر دو، تو وہ پھر آگے لکھتے ہیں، 14th ورس یوں کہتی ہے کہ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ آمین۔ بہت سی ڈینومینیشنز، بہت سے فرقے اس کو سطحی طور پر پڑھ کر خداوند کی شریعت، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام کو رد کرتے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح کی، ہمارے منجی کی، خدا کے کلمے کی اس بات کو بھول جاتے ہیں جو اس نے متی کے 5ویں باب میں کہی کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، خداوند کی شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ تو پھر پولس یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیزو، جب اس کی ہم تحقیق کریں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ پولس جب شریعت لکھ رہے ہیں، یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں، اور میں نے اس حوالے سے گریک لینگویج کے، یونانی لینگویج کے پی ایچ ڈیز سے بھی رابطہ کیا، اینڈ دے آر ویری کلیئر کہ یہاں پر دا لا نہیں لکھا ہوا۔ دا لا جب بھی لکھا جاتا تھا تو وہ خداوند کی شریعت کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر دا لا نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی شریعت کی بات نہیں کر رہے جو خدا کی شریعت ہے، بلکہ یہ اس شریعت کی بات کر رہے ہیں جس کے حوالے سے وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جسم میں ایک اور طرح کی شریعت، ایک اور طرح کا قانون نظر آتا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ہے ایول انکلینیشن کا، یا سرہارا کا۔ What he is referring to is not the law of God۔ وہ اشارہ کر رہے ہیں یہاں پر جب شریعت کا، تو وہ خدا کی شریعت کی طرف نہیں پوائنٹ کر رہے، بلکہ وہ پوائنٹ کر رہے ہیں اس شریعت کی جانب، اس قانون کی جانب، اس لا کی جانب جسے ہمارے اعضاء فالو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جسم فالو کرنا چاہتا ہے، ہماری آنکھیں، ہاتھ، کان، ناک، دل فالو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ دل ہیلا باز ہے۔ عزیزو، پولس کے لکھنے کا مقصد وہ تھرو آؤٹ اسی کنٹینیویشن میں چل رہے ہیں، اسی تسلسل میں چل رہے ہیں کہ پرانی انسانیت، یات سرہارا، ایول انکلینیشن، بری طبیعت، برے کام جو ہم کرتے ہیں ان سے ہم آزاد ہوں، بری عادات جو ہم کرتے ہیں ان سے ہم آزاد ہوں۔ تو جب وہ اس جسمانی شریعت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہرگز وہ خداوند کی شریعت کو بطلان نہیں قرار دے رہے، اس کو
خداوند کے فضل کے اگینسٹ نہیں لا رہے، مخالف نہیں بنا رہے، کیونکہ خداوند کی شریعت اور خداوند کا فضل دے آر آن ون سائڈ، وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، کیونکہ خداوند اپنی شریعت اور اپنے فضل میں شروع سے ساتھ ساتھ ہے۔ سو فضل، گریس خداوند کی شریعت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ہماری جسمانی شریعت کی، ہمارے جسمانی قانون کی، ہمارے جسمانی جو اعضاء ہیں ان کی شریعت کی، ان کے جو برے کام ہیں ان کا مخالف خداوند کا فضل ہے، ان کی مخالفت یہ گریس کرتی ہے۔ اینڈ وی مسٹ ریکگنائز دیٹ، ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو سنجیدگی سے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔